السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو تو پتا ہوگا کہ سن 2023 میں سویڈن میں ایک شخص نے قرآن کی توہین کی تھی، قرآن کو جلایا تھا، اپنے پیروں کے نیچے رکھا تھا، جس کا نام تھا سلوان مومکا۔ الحمدللہ اس کو گولی مار دی گئی ہے۔ اس نے ایک بار قرآن کی توہین نہیں کی، بلکہ سویڈن میں اس نے سن 2023 میں بقرعید کے موقع پر اس نے ایک بہت بڑی جامع مسجد کے سامنے اس نے قرآن کی توہین کی تھی۔ اس خبیث کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں غصہ بھی آتا ہوگا اور آپ دعائیں یہ کرتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کیسے بھی کر کے اس کو اپنے پاس بلا لے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے پاس وہ چلا گیا ہے، اب اس کا کیا حال ہوگا واللہ عالم۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں کہ قرآن بھی چیلنج کرتا ہے کہ ہمیں تم مٹا نہیں سکتے، اور میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ تم قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ دنیا کے جاہل، ناپاک، گندے، غلیظ، پلید لوگ مل جائیں اور وہ چاہیں کہ میں قرآن کو مٹا دوں، قرآن کے اندر ایک غلطی نکال دوں، نہیں نکال سکتے، نہیں، کیونکہ قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے، اور قرآن کا وعدہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ وہ کون زندہ رکھیں گے؟ وہ وہی مسلمان ہوں گے، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ وہی حافظ قرآن ہوں گے جو لاکھوں کروڑوں دنیا میں حافظ تیار ہوتے ہیں، مدارس سے حافظ نکلتے ہیں، یہ قرآن کا وعدہ لیتے ہیں، اور یہ قرآن زندہ تھا اور زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ جو یہ دنیا کے اندر قرآن کے اوپر جو بکواس کیا کرتے ہیں، قرآن کے اندر یہ ہے، یہ غلط ہے، اس کے اندر یہ چینج ہونا چاہیے، یہ چینج ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر رتی بھر کا بھی کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا، کیونکہ قرآن کوئی تورات نہیں ہے، کوئی زبور نہیں ہے، کوئی انجیل نہیں ہے، یہ قرآن ہے جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اور یہ خبیث لوگ ہر دور میں آتے رہے ہیں جو کہ قرآن کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں۔ اپنے نبی کے زمانے بھی ایسے لوگ تھے جو کہ وہ قرآن کے اوپر الزام لگاتے تھے، اپنے نبی کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ جو قرآن ہے یہ نبی کا بنایا ہوا، گڑھا ہوا ایک کلام ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا تھا؟ سنو، سورہ طور میں ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں تو اس جیسی ایک آیت بنا کے دے دو، میں مان جاؤں گا۔ کوئی نہیں بنا سکتا، کیوں؟ کیونکہ قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے۔ بڑے بڑے کاتب، بڑے بڑے شاعر آئے قرآن کی جیسے ایک آیت بنانے کے لیے، لیکن ان کے قلم ٹوٹ گئے، ان کے دماغ فیل ہو گئے قرآن کے آگے۔ ایسے گندے اور ناپاک لوگوں کو قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن نے کہا تھا کوئی مثل لا کے دو، صورت نہیں تو ایک ہی آیت بنا کے دو۔ صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، قرآن کا جواب ابھی تک نہ دے سکے۔ دانشوروں کی دہک سے نیندیں ہوئی حرام، اعلیٰ دماغ تھک گئے، عاجز ہوئے تمام۔ سب نے یہی پکار اٹھا قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد۔ قرآن زندہ باد تھا اور قرآن زندہ باد ہے، اور قرآن زندہ باد رہے گا انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے قرآن کے بارے میں غلط سلط الفاظ بولے، قرآن کو چینج کرنے کے لیے آواز اٹھائی، وہ خود مٹ گئے۔ قرآن مٹنے والا نہیں ہے، یہ لوگ مٹ جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور قرآن ایک طرف ہو جائے، تب بھی قرآن ایسے گندے اور ناپاک لوگوں کے اوپر بھاری رہے گا۔ تو میرے دوستوں، آپ قرآن کی عزت کرو، قرآن کی عظمت کو پہچانو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو اپنے سینے میں اتارو۔ آپ کو اگر ایک آیت یاد ہے تو آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ حافظوں کی بھی عزت کرو، ان کی رسپیکٹ کرو کہ یار ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے جو کہ پتھروں نے پناہ مانگ لی، پہاڑوں نے پناہ مانگ لی، اپنے اوپر اتارنے سے انکار کر دیا کہ یا اللہ اگر تو ہمارے اوپر اس کو اتارے گا تو میں ریزہ ہو جاؤں گا، میں چکنا چور ہو جاؤں گا، میں کوئلہ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے سینوں کے اندر قرآن کو اتار دیا اور اس کا وعدہ لے لیا کہ میں اس کو قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ سلوان مومکا کی موت سے ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، اور قرآن کے دامن کو پکڑ لو، قرآن کی تعلیم سے چلو، جو قرآن کہتا ہے اس کے ذریعے سے چلو، انشاءاللہ کبھی ہم اور آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس میری ویڈیو کو، اس کلپ کو لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔